بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، صفحہ نمبر 23۔ اس باب کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ مزید اس پہ جو حدیث علامہ فداء المصطفیٰ قادری دامت برکاتہم القدسیہ نے ترتیب دی ہے، اسے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لکھتے ہیں عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأني أنا النظير العريان فالنجاء النجاء فأتاءه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق۔ یہ ایک حدیث پاک ہے، روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل رجل اتی قوما، کہ میری اور جو کچھ مجھے اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال یا اس کی کہاوت جو ہے ایسی ہے، فقال یا اس شخص کی طرح ہے، کمثل رجل اتی قوما فقال یا قومی، میری اور جو کچھ مجھے اللہ نے دے کر بھیجی اس کی کہاوت یا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی ایک شخص کو اللہ نے بھیجا اور اس شخص کی سی ہے جو اپنے قوم کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قال یا قوم انی رأیت الجیش بعینی، جو قوم کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے، جیش کا مطلب لشکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ایک مطلب مثال سرکار بیان فرما رہے ہیں کہ میری مثال اس شخص کی سی ہے کہ وہ اپنے قوم کے پاس آ کر کے جو ہے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، وَأَنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اب اس کو سمجھیں کہ سرکار نے جو ہے ایک مثال سے، اس حدیث میں ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں ہم لوگوں کو کہ میری مثال یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مثال جو وہ ہدایت لے کر کے اللہ کی طرف سے آئے ہیں، وہ اس طور پہ ہے کہ ایک شخص کسی قوم پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایک لشکر کو دیکھا ہے، ایک لشکر جرار کو دیکھا ہے، بڑے لشکر کو دیکھا، وَأَنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈرانے کے لیے، اس سے جو ہے اس کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ پورا واقعہ جو ہے تشبیہ سے ہم لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے، اور یہاں جو فرمایا کہ میں جو ہے وہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے وَأَنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، کہ میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ تو نذیر العریان جو ہے عرب میں ان لوگوں کو، ان اشخاص کو، ان لوگوں کو کہتے تھے جو عرب میں مطلب خطرناک دشمن کی جو اطلاع دینے کے لیے
ایک کام کیا کرتا تھا. وہ کیا کرتا تھا کہ جب کوئی شخص دیکھتا تھا کہ کوئی بڑے لشکر کو لے کر کے حملہ آور ہو رہا ہے تو وہ اپنے جو ہے کرتے کو لاٹھی پر ٹانگ کر لوگوں میں یہ اعلان کرتا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ، مطلب کہ تم پر جو ہے چڑھائی ہونے والی ہے، تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اسے ہی نذیر عریان کہا جاتا تھا عرب میں، یہ عرب کی زبان میں. یہ نذیر عریان یعنی ننگا ڈر سنانے والا، کھلا ڈر سنانے والا. تو سرکار فرماتے ہیں میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آئے اور کہے کہ میں جو ہوں ایک ایسے لشکر کو دیکھ کر آیا ہوں. اچھا، یہاں بے عین یعنی دیکھ کر آیا، یعنی گویا کہ سرکار ساری چیزوں کو مشاہدہ فرما رہے ہیں. ابھی جو آگے چیزیں مثالوں سے سمجھائیں گے یا پھر جو اس کا ماخذ نکلے گا تو وہ ملاحظہ فرما رہے. سبحان اللہ، کہ میں ایسے قوم کو دیکھ کر کے آیا ہوں، ایسے لشکر کو دیکھ کر کے آیا ہوں. وَأَنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، اور میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں. النجا، تو بچو بچو یعنی سنبھل جاؤ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو اس کی قوم سے ایک ٹولے نے اس کی بات مان لی. فَأَطَاعَهُ، اطاعت کی اس کی. طَائِفَةٌ مِّن قَوْمِهِ، اس کے قوم سے ایک ٹولے نے. ٹھیک ہے. فَادْلَجُوا فَانطَلَقُوا عَلَىٰ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، اور جو ہے بات مان لی اور اندھیرے منہ اٹھے اور بر وقت جو ہے نکل گئے تو وہ بچ گئے. عَلَىٰ مَهْلِهِمْ فَنَجَوْا، تو وہ نجات پا گئے، بچ گئے. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا، ابھی اس کی پوری وضاحت میں کروں گا انشاءاللہ، ابھی پورا پڑھ لے. وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَسَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ. پھر فرماتے ہیں اور ان کی ایک ٹولے نے جھٹلا دیا، وہ اسی جگہ رہے، پھر سویرے ہی لشکر ان پر ٹوٹ پڑا اور انہیں فَأَهْلَكَهُمْ، اور انہیں ہلاک کر کے تہس نہس کر دیا. وَاجْتَاحَهُمْ، انہیں تہس نہس کر دیا. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، یہی اس کی مثال ہے جس نے میری اطاعت کی. مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، تو میرے لائے ہوئے کی اتباع کی، یعنی جس نے میری اتباع کر لی تو جو میں نے ہدایت لے کر آیا ہوں گویا اس نے اس ہدایت کو پا لیا اور اس کی وہ پیروی کرنے والا بن گیا. وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، اور جس نے میری نافرمانی کی اور میرے لائے ہوئے حق کو جھٹلا دیا، یعنی جس نے میری نافرمانی کی تو گویا اس نے میرے لائے ہوئے جو ہدایت کو اس نے جھٹلا دیا، اس کی مخالفت کی. اب اس کو سمجھیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مثال سے ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص جو ہے، میری مثال ایسے شخص کے مانند ہے جو اپنے قوم پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک لشکر جو ہے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم پر جو ہے حملہ کرنے والا ہے، اور میں نے اسے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو میں خوب ڈر سنانے کے لیے تم کو آیا ہوں کہ تم تیار ہو جاؤ، آمادہ ہو جاؤ اور بچو ان لوگوں سے بچو. تو جس نے اس جو ہے منادی کی، جو وہ شخص آیا تھا ڈر سنانے کے لیے اپنے قوم کو، جس نے اس شخص کی بات مان لی اور اندھیرے سے منہ ہٹا لیا تو بر وقت وہاں سے نکل گئے تو وہ گویا کہ امان پا گئے اور بچ گئے. اور جو لوگ اس کی باتوں کو جھٹلا دیے کہ یہ تو ایسے مذاق کر رہا ہے یا پھر جھوٹ کہتا ہے ہوگا، یہ ساری چیزیں اپنے طور پر بنا لیا، اور اس کی بات کو جن لوگوں نے نہیں مانی اور وہیں وہ قائم رہے، وہاں سے نکلے نہیں اور جو ہے اپنے پرانے ہی معاملات میں لگے رہیں، تو کیا ہوا، وہ لشکر جو اس کی اس نے خبر دی تھی صبح میں آ گئی اور سارے
ان لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ساری چیز تہس نہس کر دی۔ تو اب آگے سرکار فرماتے جس نے میری اطاعت کی تو گویا اس نے کہ میرے لائے ہوئے کی اطاعت کی، اور جس نے میری مخالفت کی گویا اس نے میرے لائے ہوئے ہدایت کی مخالفت کی۔ اب دیکھیں یہاں جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک جو مثال میں فرمایا کہ لشکر اور بروقت نکل جانا اور پھر اس کے بعد امان پا لینا اور جو لوگ ہلاک ہو گئے، تو اس سے مثال سے تو ہم لوگ کو خیر بہت سارے اشارہ مل گیا، لیکن پھر بھی اس کو اور جو ہے بہتر طریقے سے سمجھ لیں کہ یہاں گویا کہ یہ جو مشابہت دی گئی ہے اس مثال میں، جو مشابہت سے سمجھائی گئی ہے کہ تو گویا عذاب الہی، جو اللہ کا جو عذاب ہے وہ گویا کہ ایک لشکر کے مانند ہے، ایک لشکر جرار کے مانند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس جو ہے مطلب کہ جس نے آ کے ڈرایا ہے قوم کو کہ تم لوگ سنبھل جاؤ اور جو ہے یہاں سے نکل جاؤ اس اندھیرے سے، اور پناہ جو لے لو، اللہ کی پناہ لے لو۔ تو اللہ کا جو عذاب ہے یہ گویا کہ ایک لشکر کی مانند ہے، اور موت سے پہلے توبہ کر لینا گویا بروقت خطرناک جگہ سے نکل جانے کی مانند ہے، اور اسی طرح آخر تک گناہوں میں ڈٹے رہنا اور حضور کو جھٹلانا گویا خطرناک جگہ میں رہ کر دشمن کے ہاتھوں مارے جانا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس حدیث کو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول نے مثال جو فرمائی یہ لشکر ہے جو آ رہا ہے، تو وہ گویا اللہ کا عذاب ہے، اور وہ ڈرانے والے اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو میری اللہ کی ہدایت کو قبول کر لو اور میری باتوں کو مان لو۔ تو جن لوگوں نے مان لیا اور بروقت جو ہے توبہ رجوع کر کے داخل اسلام ہو گئے، اور مرنے سے پہلے، بروقت سے مراد مرنے سے پہلے داخل اسلام ہو گئے اور ایمان لے آئے، تو گویا کہ بروقت اس جگہ سے نکل گئے جہاں عذاب آنے والا ہے۔ اور پھر آخر میں جو لوگ نہیں ایمان لائے اور جن لوگوں نے سرکار کی مخالفت کی تو وہ گویا کہ اسی جگہ رہے اور ان پر جو ہے وہ لشکر آ کے ٹوٹ پڑے، یعنی عذاب الہی ان پر آ کر کے مسلط ہو گئی۔ تو یہ حدیث پاک سے ہم لوگوں کو سمجھایا گیا جو کہ بہت عبرت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ اچھا، اور ایک حدیث پاک ہے، پڑھتے ہیں۔ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والأشب الكثيرة، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي كيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقر في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک بھی جو ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم، کہ اس ہدایت و علم کی مثال جو رب نے مجھے دے کر بھیجا ہے، مثل ما بعثنی اللہ، اللہ نے جو ہے مجھے دے کر بھیجا ہے، مثل بھی سے مراد وہ جو ہے ہدایت ہدایت کا تو تذکرہ آگے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس ہدایت اور علم
کی مثال جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دے کر بھیجا ہے کمثل الغیث الکثیر، اس بہت سی بارش کی طرح ہے، اصاب اردن جو کسی زمین پر پہنچی، فقانت منها طائفۃ طیبۃ، اس کا کچھ حصہ اچھا تھا، قبلت جس کا کچھ حصہ اچھا تھا، قبلت الماء، قبلت الماء، تو جس نے پانی کو جو ہے چوسا یعنی قبول کیا، فانبت الکلاء، اور گھاس، والاشبل کثیر، اور گھاس اور بہت چارہ اگایا، وقانت من اجادب الامسکت الماء، اور بعض حصہ سخت تھا جس نے امسکت الماء، بعض حصہ جو وقانت من اجادب ہو گئے، بعض حصہ سخت تھا، امسکت الماء جس سے اللہ چاہ کے، فنفع اللہ بہ الناس، جس نے پانی جمع کیا، ٹھیک ہے، امسکت الماء جس نے پانی جمع کیا، فنفع اللہ، اور جس نے پانی جمع کیا جس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، فنفع اللہ بہ الناس جس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا، فشربوا وسقوا وزرعوا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے خود پیا، پلایا اور کھیتی کی۔ ابھی ہم پوری وضاحت کریں گے، ابھی خالی سمجھے اس کو۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور ایک دوسرے حصہ میں پہنچا جو ہے ہِیَ کَیْعَانٌ، وہ جو ہے چٹیل زمین تھی، ٹھیک ہے، لَا تَمْسِكُ مَاءً، جہاں جو ہے پانی جمع، جو مطلب ایسی زمین جو نہ پانی کو جمع کرے، وَلَا تُنْبِتُ كَلَاءً، اور نہ گھاس اگائے، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِرَ فِي دِينِ اللَّهِ، یہ اس کی مثال ہے جو دینی عالم ہوا، وَنَفَعَهُ، اور اسے اس چیز نے نفع بھی دیا، ٹھیک ہے، مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، جو مجھے رب نے دے کر بھیجا اس نے سیکھا، اور فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، اور سکھایا، سیکھا اور سکھایا، وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ، اور اس کی مثال، مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اس کی مثال ہے جس نے اس پر سر نہ اٹھایا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، سر نہ اٹھایا اور اللہ کی وہ ہدایت قبول نہ کی جو مجھے دے کر بھیجا گیا۔ اب اس کی تھوڑی وضاحت سمجھ لیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اس ہدایت اور علم کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول نے یہاں ہدایت اور علم دونوں کا الگ الگ تذکرہ کیا، من الہدیٰ والعلم، علم اور ہدایت اور علم، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہدایت اور علم یہ دونوں الگ چیز ہے، اس سے اشارہ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہدایت کا تذکرہ اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا اور علم کا بعد میں، تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ ہدایت یہ علم سے افضل ہے۔ جیسے دیکھے علم جو ہے یہ بے دین علماء کو بھی نصیب ہو جاتی ہے، جیسے وہابی دیوبندی کے جو علماء کہلاتے ہیں ان کو بھی علم نصیب ہو جاتی ہے، شیطان کو دیکھ لیں اس کو بھی علم نصیب ہوئی، ٹھیک ہے، اور جو ہے بعض کو یہ صرف علم نصیب ہوئی لیکن انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی، ٹھیک ہے، اور بعض کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، علم نصیب نہیں ہوتی، جیسے عوام میں بہت سے سارے لوگ جو مسلمان ہیں لیکن علم سے خالی ہے اور ایماندار ہے، وہ لوگ مطلب کہ بس اللہ اللہ کرنا ہی جانتے مگر اتنا گہرائی نہیں جانتے شریعت کی، اور اتنا مسائل وغیرہ یہ ساری چیزوں پہ ویسے ان کو واقفیت نہیں ہے، تو وہ لوگ ہدایت پہ تو ہے لیکن علم سے خالی ہیں۔ تو جو ہے جو علم سے مطلب دیوبندی وہابی کے جو عالم لوگ کہلاتے ہیں تو وہ علم میں ہے لیکن ہدایت ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، اور ان لوگوں کے پاس ہدایت ہے لیکن علم نہیں، تو یہ لوگ ان لوگوں سے افضل ہے نا۔ عام آدمی، عام مسلمان وہابی دیوبندیوں کے
جو کٹر ان لوگوں کے عقیدے کو مانتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے عالم، عوام نے عالم سے عام مسلمان سنی حضرات جو ہے وہ افضل ہے، اور جس کے اندر علم اور ہدایت دونوں رہتی ہے، جیسے سنی علماء ہیں، علماء دین جس کو کہیں، تو ان کے اندر علم بھی ہے اور ہدایت بھی ہے، تو یہ ان دونوں سے افضل ہے نا۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے جو یہاں فرمایا تو ہدایت علم سے افضل ہے، اس لیے کہ علم جو ہے یہ کتابوں سے مل جاتا ہے، لیکن ہدایت یہ اللہ کی خصوصی اللہ کے کرم سے، اللہ کی عطا سے، اور جو ہے کسی کی نظر سے ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہدایت علم سے افضل ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اس ہدایت و علم کی مثال جو رب نے مجھے دے کر بھیجا اس بہت سی بارش کی طرح ہے، یعنی اللہ کے اس بہت سی بارش کی طرح۔ اب دیکھیں اس میں یہ اشارہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس علم اور ہدایت جو ہے علم کی اور اللہ کے دیے سے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طرح بارش یعنی بادل کے جو غیث الکثیر کا لفظ ہے، تو بادل میں جس طرح پانی کے بوندوں کی کمی نہیں ہوتی ہے، جتنا لو تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے خزانے میں کمی آئے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس جو ہے بنتے رہتا ہے۔ اور تو اسی طرح اللہ کے رسول کے بھی خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، چاہے جتنا لیا جائے۔ یہ لینے والے کے ظرف پہ ہے کہ کتنا وہ لے سکتا ہے۔ جیسے سورج کی روشنی ہے نا، سورج کی روشنی پوری دنیا میں پھیلتی ہے، تو اس کی روشنی میں اس کے اپنے اندر تھوڑی کمی آتی ہے، جبکہ وہ کتنے مدت سے جو ہے روشن کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ساری مثالیں سمجھانے کے لیے، تو اس بہت سے بارش کی طرح فرمایا وہ علم اور ہدایت جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، جو کسی زمین میں پہنچی اور اس کا کچھ حصہ اچھا تھا جس نے پانی چوسا اور گھاس وغیرہ اور چارہ وغیرہ اگا لیا، ٹھیک ہے۔ تو زمین کی 3 کیٹیگری اللہ کے رسول نے فرمائی۔ ایک وہ زمین جو جہاں پہ بارش ہوئی تو اس نے پانی کو جذب کیا اور وہاں پہ گھاس اور سبزہ اگا لیا، تو یہ ایک زمین ہوئی۔ دوسری آگے چل کے پھر ایک کیٹیگری بتائی کہ وہ زمین جو ہے اپنے اندر پانی کو جمع کر لیتا ہے اپنے اوپر، جیسے گڑھا وغیرہ ہوتا ہے یا جو تالاب بن جاتا ہے نا۔ تو ایک زمین تو یہ ہے کہ جو بارش کے پانی کو جمع کر کے جذب کر کے سبزہ اگا لیتا ہے، اور سبزہ اگا لیتی ہے، اور دوسری زمین یہ ہے کہ وہ پانی کو اپنے اوپر جمع کر کے اسٹور کر لیتی ہے، جس سے بعد میں لوگوں کو بہت ساری اس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے میں، اسے پینے میں، جانوروں کو پینے میں، ہے نا، دیگر معاملات جو ہے زندگی کے اس پانی سے آرام سے ہوتے رہتے ہیں۔ اور ایک قسم کی زمین، تیسری قسم کی یہ بتائی گئی کہ وہ چٹیل زمین ہے، جیسے پتھر ہوتا ہے یا پھر پہاڑ وغیرہ کا، تو وہاں سے پانی گرتا ہے تو وہ نہ جذب کرتا ہے نہ اپنے پاس اسٹور کرتا ہے، بلکہ اس کے پاس جو ہے پانی چل جاتا ہے، بہہ کے نکل جاتا ہے، وہ اس کو کوئی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ مثال مسلمانوں اور کافروں کے متعلق ہے اور علماء کے متعلق ہے کہ مومن کا جو سینہ ہوتا ہے وہ گویا اس زمین کے مانند ہے جہاں پانی اللہ کے رسول کے جو علم و نور کی بارش ہوئی، علم و ہدایت کی بارش ہوئی، تو اس نے اس کو جذب کیا اور وہاں سبزہ اگا لیا ہے ایمان کا۔ اور علماء کی یہ مثال ہے کہ ان کے دل جو ہے ایک تالاب کے مانند ہوتے ہیں، جہاں پانی اللہ کے رسول کے علم و ہدایت کے جو بارش ہوئی تو انہوں نے اس کو جمع کر لیا، اور اس سے وہ خود بھی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اور لوگوں کو سیراب کر رہے ہیں، کھیتی باڑی، یعنی لوگوں کو خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کے کچھ اسٹور کیے ہوئے علم سے، ہدایت سے فائدہ لے رہے ہیں۔ تو یہ علماء دین کی مثال ہے۔ اور جو تیسری قسم کا کیٹیگری بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چٹیل زمین، تو وہ کافروں کی مثال ہے، جہاں اللہ کے رسول نے بارش تو مطلب ہوئی، لیکن وہ ان لوگوں کے دل میں بارش کا مطلب کوئی اثر نہ ہوا، ان لوگوں نے جذب نہ کر پایا ان کے دل۔
تو یہ ساری مثال سے سمجھانا مقصود ہے کہ مومن، علماء اور کافر کے دل کا عالم اور ان کی کیا کیفیات ہیں، ہے نا۔ اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ جو ہے اب تالاب جو ہوتا ہے نا، یا زمین جو ہوتی ہے، اس کی بھی کیفیت ایک الگ الگ ہوتی ہے نا۔ اس سے دو تین فائدے حاصل ہوئے اس والی عبارت سے کہ اصواب اردن، جو مطلب فرمایا اصاب اردن فقانت منہا طائفۃ طیبۃ، کہ ایک ایسی زمین ہے جو پانی کو قبول کرتی ہے، اور قبیلۃ الماء فانبت القلاء والعشب الکثیرہ، کہ جہاں سبزے اور جو ہے ایسا گھاس وغیرہ اگتے ہیں۔ تو اس کی کیٹیگری بھی الگ الگ ہے مومنوں میں، یعنی کہیں پہ زیادہ گھاس اگتا ہے، کہیں پہ کم اگتا ہے نرم زمین پہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ بھی جتنا کوئی اللہ کے رسول کے علم اور ہدایت کو جذب کرتا جاتا ہے پانی کو، اللہ کے رسول کے علم و ہدایت کے پانی کو، تو اس میں اتنا ہی سبزہ اور ہریالی آتی جاتی ہے۔ اسی طرح تالاب کی بھی کیٹیگری الگ ہوتی ہے۔ بعض تالاب ایسے ہوتے ہیں جو نہروں کی صورت اختیار کر لیتی ہے، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض چھوٹے ہوتے ہیں، بعض سے زیادہ فائدہ لوگ اٹھاتے ہیں، بعض سے کم، ہے نا۔ تو ایسے ہی علماء دین میں تو جو نہروں کے مانند ہوتے ہیں گویا کہ مجتہدین ہیں، پھر بعض اولیاء کاملین ہیں، راسخین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، علماء کاملین۔ تو یہ سارے چیز جیسے جیسے جن لوگوں کے ہیں جو علم کی وسعت اور جتنے جذب ہوتے ہیں، تو وہ اسی مطلب اس سے تالاب سے سمجھ میں آیا نا کہ تالاب جو بنتا ہے تو اس کے ہم لوگ خود اپنے آنکھوں سے ہم لوگوں کا مشاہدہ ہے کہ سب میں الگ الگ ہوتی ہے، اور بعض جو ہے جھیل کی شکل اختیار کر لیتی ہے پانی جمع کر کے، ہے نا۔ تو اسی طرح علماء میں بھی یہ جو ہے درجے ہیں، اور کافروں کا ایک ہی معاملہ ہے کہ ساری چیزوں میں نہ وہ سخت جتنے بھی یہ ہو پتھر پانی جذب کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک کی ہلکی سے جو ہے تشریح بتائی گئی۔ اور ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ عن عبد الله بن عمرو قال حجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں وہ کہ حجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن دوپہری میں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یومن ایک دن میں حاضر ہوا، قال فسمع اصوات رجلین اختلف فی آیۃ، سرکار کی بارگاہ میں نے حاضری دی تو آپ نے دو شخصوں کی آوازیں سنی، آپ نے دو شخصوں کی آواز سنے جو کسی آیت پر جو ہے اختلافا، دونوں جو ہے فی آیتن ایک آیت پر اختلاف کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ فخرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے پھر ہمارے پاس تشریف لائے۔ کیا کیفیت تھی؟ یعرف فی وجہہ الغضب، کہ چہرہ تشریف لائے کہ چہرہ انور میں جو ہے جلال کے اثرات نمودار تھے کہ سرکار جلال میں۔ فقال انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگ، انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، کہ تم سے پہلے والے لوگ یعنی تمہارے سے پہلے کی امتیں وہ جو ہے کتاب اللہ میں جھگڑوں کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے سرکار کے یہ تعلیم امت کو دینا مقصود ہے۔ اور دیکھیے کتاب میں اختلاف کی 3 صورتیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں اختلاف کی 3 صورتیں۔ پہلی اختلاف کی صورت یہ ہے کہ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا،
یعنی معنی کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور، اس کو اپنی رائے کے مطابق کرنا ہے، جیسے کہ وہابی دیوبندی آج کل کرتے ہیں کہ آیتوں میں جو ہے بدھ کے تعلق سے منع ہے تو وہ لوگ اولیاء اللہ پہ فٹ کرتے ہیں. ایسا اللہ کے ذاتی علم کا جہاں پہ ذاتی علم کی نفی ہے تو سرکار کے عطائی علم پہ فٹ کر دیتے ہیں، ہے نا. تو قرآن کو اپنی رائے کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا، جیسے کہ آج کل وہ اکثر یہ چیز دیکھا جا رہا ہے نا. اور دوسری اختلاف کی صورت یہ ہے کہ خود قرآن کی آیت میں اختلاف کی، یہ آیت کتاب اللہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ. جیسے کہ شیعہ لوگ کر رہے ہیں کہ جیسے وسیم رافضی کا دیکھ لیا ابھی، جیسے کہ اس نے قرآن کی 26 آیتوں کو کہا کہ معاذ اللہ یہ خلفائے ثلاثہ نے جو ہے شامل کر دیا، معاذ اللہ سبحان معاذ اللہ، تو اس کو نکالنے کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو صورتیں ہو گئی. اور تیسری صورت یہ ہے کہ قرآن کریم سے مسائل نکالنے میں اختلاف کرنا، یعنی ایک آیت کو لیا گیا، اس میں انہوں نے یہ فلاں اس آیت سے مطلب معنی سمجھا اور دوسرے نے دوسرا سمجھا. جیسے ہمارے مجتہدین اعظام ہیں، جیسے چاروں ائمہ کا اختلاف ہے جیسے، ہے نا. تو وہ ایک آیت میں یا قرآن پاک کے جو ہے صورتوں میں اختلاف ان کا رہا ہے، وہ کس لیے کہ مطلب مسائل نکالنے میں انہوں نے کہا اس سے یہ مسئلہ نکل سکتا، انہوں نے کہا یہ نہیں، یہ نکل سکتا، ہے نا. تو یہ تین طور پہ اختلاف کی جا سکتی ہے کہ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق کرنا، دوسرا قرآن کی آیت کا ہی انکار کرنا کہ یہ کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ اللہ کی آیت نہیں ہے، اور تیسرا یہ کہ قرآن کریم سے مسائل نکالنے کے لیے اختلاف کرنا. تو پہلے کی دو قسم کے جو میں نے تذکرہ کیا بتائی کہ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق کرنا اور قرآن کی آیت میں ہی اختلاف کرنا کہ یہ اللہ کے کلام میں سے نہیں ہے، تو یہ پہلے دو قسم کے اختلاف حرام ہیں بلکہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری قسم کا جو اختلاف ہے یعنی قرآن کریم سے مسائل نکالنے میں اختلاف کرنا، تو اس قسم کا اختلاف عبادت ہے. ٹھیک ہے، جو صحابہ کرام کے زمانے میں بہت دیکھنے کو ملا ہے، اور ائمہ مجتہدین میں بھی یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملا. اور یہاں جو سرکار نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب، کہ پہلے کی امتیں جو ہے کتاب اللہ میں جھگڑنے کی وجہ سے یہ ہلاک ہوئی، تو وہاں یہاں جو ہے یہ پہلے دو کی ہی چیز مراد ہے، یعنی قرآن کو اپنی رائے کے مطابق کرنا اور خود قرآن کو آیت کے مطلب ہونے میں اختلاف کرنا، یا قرآن کی آیت میں اختلاف کے قرآن ہے یا نہیں ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئی. اور یہ مسائل نکالنے میں اگر اختلاف کیا جائے تو یہ جو ہے مجتہدین جو کرتے ہیں تو یہ عذاب نہیں بلکہ ثواب ہے، اور اس پہ لعنت نہیں بلکہ اس پہ جو ہے اللہ کی طرف سے ثواب اور اجر دیا جاتا ہے اور عبادت ہے. چلیں